الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ ساری تعریف، بڑھائی اور بزرگی سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا آخری پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ معزز سامعین، ہم ربیع الاول کے مبارک مہینے سے گزر رہے ہیں، اور اس حوالے سے پچھلے 2 جمعوں میں میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اوصاف پیش کیے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ غیر مسلموں کے متعلق اور پھر مومنوں کے متعلق کیسا تھا۔ اسی حوالے سے ایک اور واضح طرز عمل جو میری اور آپ کی زندگی میں پہلے سے موجود ہوگا، اسے اور بہتر کرنے کے لیے، یا پھر اگر ہماری زندگی اس سے خالی ہے تو پھر اپنی زندگی میں وہ پیدا کرنے کے لیے، میں نے آپ کے سامنے ابھی قرآن مجید کی 2 آیات کی تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی ایک جیسی نہیں ہوتی، بھلائی اور برائی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ بہترین نیکی سے دو۔ یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو حکم دے رہے ہیں۔ اس آیت کے اندر امر کا صیغہ ہے، یعنی انداز بیان اس طرح نہیں ہے کہ یہ بھی ایک اچھا رویہ ہے اور اس طرح اگر کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، زیادہ مناسب ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ دفع کرو باللتی ہی احسن، سب سے بہترین طریقے سے، یعنی برائی کو دفع کرو یا اس کا جواب دو بہترین نیکی سے۔ تو عزیز ساتھیو، اب یہاں پر دیکھیے کرنے کا کام اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ ایک رویہ ہے جو ہمیں اختیار کرنا ہے، اور اختیار کیوں کرنا ہے؟ اس وجہ سے کرنا ہے کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہے نا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم اللہ کے فرما بردار ہی قبول کریں گے نا۔ نافرمان تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مصروف ہیں، لیکن کم از کم وہ لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ایمان والا کہتے ہیں، مسلم کہتے ہیں، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو کم از کم انہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی فرما برداری کرنی چاہیے۔
تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ برائی کا بدلہ بہترین نیکی سے دو. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آگے اللہ تعالیٰ اس عمل کا، اس رویے کا نتیجہ بھی بتاتے ہیں. دیکھیے یہ کتنی خاص بات ہے. اور قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جب رویہ بتایا ہے، رویے کی ہدایت کی ہے، ہمارا بیہیویئر کیسا ہو اس کے بارے میں گائیڈنس دی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا رزلٹ بھی بتایا ہے. تو کتنی ہمت کی اور ڈھارس کی یہ بات ہو جاتی ہے کہ اگر یہ رویہ اختیار کر لیا جائے پورے شرح صدر کے ساتھ میں، پورے اطمینان کے ساتھ میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اور پھر اللہ رزلٹ بھی بتا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس موقع کے اوپر کیا رزلٹ بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. تو پھر تم دیکھو گے کہ تمہارے اور پھر جس کسی کے درمیان دشمنی ہے، عداوت ہے، تو پھر وہ تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے گا جیسے کہ تمہارا جگری دوست. فَإِذَا الَّذِي، تو پھر وہ جو شخص ہے، بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، تمہارے اور پھر اس کے درمیان، عداوتن، عداوت ہے، كَأَنَّهُ، گویا کہ وہ، وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ تمہارا جگری دوست. لیکن یہ کنڈیشنل ہے، اور کنڈیشن اللہ نے کیا بتائی کہ ادفع باللتی ہی احسن. برائی وہ کر سکتے ہیں، برائی کا بدلہ تمہیں کیسے دینا ہے وہ احسن ہونا چاہیے، وہ بہترین ہونا چاہیے. یہاں پر ایک اور بات پھر غور کرنے کی کیا ہے؟ برائی کا بدلہ خاموشی، برائی کے بدلے میں ہم نیوٹرل ہو جائیں، یا برائی کے بدلے میں ہم کوئی ٹھیک ٹھاک جواب دے دیں، کوئی ایسی ویسی اوکے سو اینڈ سو اچھائی سے ہم جواب دے دیں. اس کا اللہ تعالیٰ حکم نہیں دے رہے. اور مسلمانوں کے عام معاشرے میں جو اچھائی کا ڈیفینیشن بن چکا ہے، اس سے بھی اگر ہم اسے کمپیئر کر لیں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو، تو ہمارے پاس تو ایک اچھے انسان کا ڈیفینیشن یہ ہو گیا ہے کہ جو نہ تو کسی کے اچھے میں ہے نہ برے میں ہے نا. بولتے بھی ہیں نا لوگوں کے بارے میں، کسی نوجوان کے بارے میں، لڑکے یا لڑکی کے بارے میں، ارے بہت اچھا لڑکا ہے. کیوں بھائی، کیا اچھا ہے؟ تو بہت اچھا ہے، خاموش رہتا، اپنی جگہ پہ رہتا، نہ کسی کے اچھے میں ہے نہ کسی کے برے میں ہے. تو اچھائی کا ہے تو ڈیفینیشن ہمارے مطابق ایسا ہو گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ برائی کا بدلہ بہترین نیکی سے دو. اور پھر تم یہ دیکھو گے کہ وہ جس کے اور تمہارے درمیان یہ جو عداوت کی کیفیت ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. عزیز ساتھیو، یہاں پر میں ایک اور بات آپ کو یاد دہانی کے طور پر یہ کہہ دوں کہ دیکھیں اس وقت ہم جو عداوتیں لوگوں کی دیکھ رہے ہیں، یہ عداوتیں کیا ہیں؟ یہ ریاکشنری عداوتیں ہیں. یہ ریاکشن میں لوگ ہم سے نفرت اور دشمنی کر رہے ہیں، ان کی میجورٹی. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے پچھلے خطبوں میں یہ بات جانی ہے کہ دراصل سب سے بڑا ظلم تو ہم کرتے ہیں، ہم کرتے آئے ہیں، اور وہ یہ تھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اور اس کی جو ہدایت تھی، اس میں جو بینات تھی، جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی گائیڈنس کے لیے نازل کی تھی، ہم ہے نا اس کے حامل ہونے کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے بجائے لوگوں سے چھپا کر بیٹھ گئے. اور ایسا کرنے والے اور گواہی کو چھپانے والے اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے بڑے ظالم ہوتے ہیں. اور اسی ظلم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی لعنت کا ہم شکار ہو گئے ہیں، اور لعنت کرنے والوں کی لعنت کا ہم شکار ہو گئے ہیں، ہے نا. تو اس میکینزم کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ ہوا کیا، دیکھیے اب ایک طرف اللہ ہے، ٹھیک ہے، پھر بندے میں اور آپ ہیں ایمان والے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے غیر مسلم بندے بھی ہیں، ہے نا. ہمیں کرنا کیا تھا؟ میکینزم دیکھیے آپ، کہ ہمیں
اپنے ان غیر مسلم بھائیوں کو پیار محبت سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ حق کی طرف بلانا تھا، ہے نا؟ کیونکہ اسی ذمہ داری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا تھا کہ تمہیں بلانا ہے ان لوگوں کو، اور جب ہم نے یہ کام نہیں کیا تو اللہ ناراض ہو گیا، اور اللہ ناراض ہو کر اللہ ہمیں سزائیں دینے لگا، اللہ کی لعنت ہم پر آنے لگی، ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہمیں رسوا کر رہا ہے، ذلیل کر رہا ہے۔ تو اب اگر یہ رسوائی سے ہم بچنا چاہتے ہیں، یہ ذلت سے اور اس نفرت سے ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، تو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ جو ہدایت اور بینات چھپا کر بیٹھے گئے تھے اسے سلیقے کے ساتھ، ادب اور احترام سے، پیار محبت سے، ہے نا، ہم ان بندوں کے سامنے پیش کریں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ راضی ہو جائے گا، پھر اللہ ہی نے ان کو چونکہ ہمارے اوپر مسلط کیا ہے اور کر رہا ہے، ناراض ہونے کی وجہ سے پھر اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ انہیں ہٹا دے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہ آیت عام طور پر مطلب اسی ضمن میں ہے کہ کسی کی آپ سے اگر دشمنی ہو جائے، لیکن یہاں اب جو آپ دشمنی دیکھ رہے ہیں اس کی نوعیت ذرا سا الگ ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو بہرحال آپ ایک کام تو وہ کریں گے ہی، یعنی جو ہدایت اور بینات اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں وہ آپ بندگان خدا تک، غیر مسلموں تک تو آپ پہنچائیں گے، ہے نا؟ اس سے مطلب ایک کریکشن عمل میں آئے گا۔ اور پھر دوسرا، اپنے رویے کے اندر جو تبدیلی جو ہے نا، اب اس آیت کی روشنی میں جو ابھی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، تو وہ یہ ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ برائی کر رہے ہیں، تو پھر آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، آپ کا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے؟ تو آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے نا؟ آپ کو کوئی گالی دے تو پھر آپ پلٹا کر گالی نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ کے اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی، ہے نا؟ اور بندے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ مطلب وہ جو اپنے آقا، اپنے مالک کیا فرما بردار ہو، ہے نا؟ تو مالک نے کیا حکم دیا ہے، اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ اس برائی کا بدلہ تم بہترین نیکی سے دینا، بہترین، احسن۔ دیکھیے، حسن ہوتا ہے گڈ، احسن ہوتا ہے دی بیسٹ۔ تو برائی کا بدلہ ہم کوئی ٹھیک ٹھاک سو نیکی سے ہم نہیں دے سکتے، ہے نا؟ ہمیں کیسا جواب دینا ہے؟ ہمیں بہترین جواب دینا ہے، احسن۔ اس سلسلے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار روایتیں ہیں، اور خاص طور پہ اس مہینے کے اندر، ہے نا، میلاد النبی کے حوالے سے ہم سنتے سناتے ہیں بہت زیادہ۔ اس میں سے ایک دو واقعات اگر میں اس موقع پر آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ ہم اس میں سے کچھ پریکٹیکل، ہے نا، اپنی زندگی میں عمل کرنے کی خاطر کچھ سبق لیں، صرف سننے سنانے کے لیے نہیں، ہے نا؟ کیونکہ اس پر بھی اعتراض ہو رہے ہیں۔ حال ہی کی بات ہے، مطلب میں نے سوشل میڈیا پر یہ بات دیکھی، کسی نے مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت اچھی تعلیم جو ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور اس طریقے سے مطلب کسی نے جو ہے فیس بک پر پوسٹ کی، تو ایک غیر مسلم بھائی نے اس کے اوپر جو ہے کمنٹ کیا کہ صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا۔ کتنی سچی بات ہے نا، کہ صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا، آپ یہ زبانی جمع خرچ آپ کر رہے ہیں، لفاظی کر رہے ہیں سیرت کے نام کے اوپر، اور عملی طور پر پھر آپ وہ کام نہیں کرتے، تو پھر اس سے کام نہیں چلے گا، اللہ کے پاس نہیں چلے گا۔ یعنی یہ نہیں کہ وہ صرف کچھ بندوں نے اعتراض کر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی یہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو سخت تنبیہ کرتا ہے اس بات کے اوپر، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو، تم وہ باتیں کیوں کرتے ہو جو وہ باتیں تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ لم تقولون، تم وہ باتیں کہتے کیوں ہو، ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں ہو۔ اور کیا ہے ایسا کرنا؟ یعنی وہ باتیں بولنا جو خود نہیں کرتے۔ اللہ کے پاس کیسا ہے؟ کبر مقتا عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ سخت جرم ہے، سخت ناگوار ہے یہ اللہ تعالیٰ کو، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ باتیں کہو جو تم خود کرتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا، منع کرتا ہے، اور ایمان والوں سے سوال کرتا ہے تم ایسا کیوں کر رہے ہو، وہ باتیں بولتے کیوں ہو جو تم خود کرتے نہیں۔ تو عزیز ساتھیو،
ایک دو واقعات اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کیونکہ آپ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، ہے نا، بہترین نمونہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے. تو ویسے تو واقعات سے آپ واقف ہوں گے ہی، ٹھیک ہے، بہت مشہور واقعات ہیں، بار بار دہرائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بس یاد دہانی کے لیے اور اس میں سے اپنی زندگی میں کچھ سبق ہے نا حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی نیت سے ہم دہرا لیں. ایک واقعہ آپ کو یاد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے ابتدائی دور میں ایک بڑھیا کا واقعہ، جو اپنے سارے سامان کو باندھ کر مکہ کے سرحد پر یعنی کہ باؤنڈری کے اوپر کھڑی ہوئی تھی، اور سامنے سے گزرنے والے لوگوں کو وہ آواز دے رہی تھی کہ کوئی میرا یہ بوریا اٹھا کر میرے سر پر رکھ دے تاکہ پھر میں جاؤں، ٹھیک ہے، میں مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں. تو لوگ سامنے سے گزر رہے تھے اور کسی کی توجہ ان کی طرف نہیں ہو رہی تھی کہ ایک بوڑھیا ہے اور مدد کی جائے. مطلب آپ سوچیں کہ اس ماحول میں ہے نا انسانوں کی بے حسی کا عالم کیا تھا. کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے کہ بوڑھیا ہے، اتنی مطلب جو ہے نا بھاری بھرکم جو ہے ہیوی وہ اس کی بوری ہے یا اس کا سامان ہے، اور وہ بس اتنا ہی مانگ رہی تھی کہ مطلب اٹھا کر میرے سر پر رکھ دو، میں پھر اسے لے کر چلی جاؤں گی. وہ اٹھا کر اپنے طور پر جو ہے اسے اپنے سر پر نہیں لاد پا رہی تھی. اور پھر ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور آپ نے پوچھا امی جان کہاں جا رہی؟ یہ دیکھیے اب کوئی غیر ہے نا نامانوس اجنبی کوئی بڑھیا ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مخاطبت ہے نا، کیسے آپ نے بات کی کہ امی جان، اماں جان کدھر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں اور تم یہ سامان اٹھا کر میرے سر پر رکھ دو. تو رسول اللہ نے کہا کہ آپ بتائیے کہاں جانا ہے، اور وہ سارا سامان اٹھایا، خود اپنے سر پر رکھ لیا. بڑھیا چلنے لگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں چلنے لگے. یعنی خدمت خلق جس کو ہم کہتے ہیں، سوشل سروس، جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سروس کر رہے ہیں. پھر کچھ دور چلنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی خاتون سے پوچھتے ہیں امی جان کیوں مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو وہ بہت مطلب مشتعل ہو گئی، وہ ڈسٹرب ہو گئی، اور اس نے کہا کہ محمد نام کا ایک آدمی، ایک شخص آیا ہے نا، جو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اب اس نے خوب مطلب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوسنا اور گالیاں دینا شروع کر دیا. اور راستہ تمام وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی رہی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا ہے؟ آپ خاموشی سے سب باتیں سنتے جا رہے ہیں اور آپ اسی بڑھیا کا سامان اپنے سر پر لے کر اس کے ساتھ ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں. جی ناراض نہیں ہوئے، ہے نا، سامان نہیں رکھ دیا. آج کل شریف لوگ ایسا کرتے ہیں نا کہ بھئی اب تک تو ٹھیک تھا، مطلب آپ مجھے ہی گالیاں دیں گے اور میں آپ کا سامان ڈھو کر چلتا رہوں گا. اور بڑے شریف جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی یہ کرتے ہیں کہ بھئی کسی کچھ بہانہ بنا دیا کہ اب مجھے کہیں جانا ہے، اب سوری اب میرے پاس اور ٹائم نہیں ہے، میں بس یہاں تک آ سکتا تھا، اب آپ چلے جائیے، تو اب ٹرانسفر کر دیا اور مطلب خود اپنے مطلب راستے نکل لیے. آج کل شرافت ایسے ہی نظر آتی ہے نا عام طور پر، وہ بھی اتنے شریف ہوں تو، ورنہ پھر لوگ تو جھگڑنے کے لیے اتر جاتے ہیں کہ ہاں ہاں ایسا کیسا بولتے ہے نا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. پورا راستہ طے کیا یہاں تک کہ وہ بوڑھی ماں اپنی منزل تک پہنچ گئی. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہاں میرا سامان رکھ دو، میں یہاں مطلب منزل آ چکی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان رکھ دیا اور پھر خاموشی کے ساتھ پلٹ گئے اور وہاں سے جانے لگے. یہ دیکھیے دنیا میں آج جہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی تو
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے نا وہ بہترین نمونہ کہ کیسے آپ کو رسپونڈ کرنا ہے. آپ کا بیہیویئر کیا ہو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گالی دے, کیونکہ وہاں پر تو رسول اللہ خود موجود ہے نا, اور آپ کو گالی دی جا رہی ہے, اور آپ کا رویہ ہے, آپ نے کچھ ایک بیہیویئر وہاں پر ظاہر کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ کیسے آپ کو ٹریٹ کرنا ہے, کیسے ریسپونڈ کرنا ہے, ریئیکٹ کرنا ہے, کیا کرنا ہے آپ کو. خدمت جاری تھی, اور ایک لفظ یعنی بات بھی انہوں نے رسول اللہ نے ڈائیورٹ نہیں کی کہ چلو بھائی کوئی اور ٹاپک چھیڑ دیں تاکہ اس کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جائے, وہ رسول اللہ کو برا بھلا بولنے کے بجائے کچھ اور چیز کا ڈسکشن کرنے لگ جائے. یہ تک بھی نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اپنی بھڑاس نکال رہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورا موقع دیا کہ وہ اپنی بھڑاس نکالے. وہ نکالتی گئی ہے نا, یہاں تک کہ پھر منزل آ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان رکھ دیا اور پھر جانے لگے. جب جانے لگے تو پھر اس بوڑھی ماں نے آواز لگائی, بیٹا اپنا نام تو بتاتے جاؤ. یعنی جہاں مکے میں کوئی ایک شخص نظر ڈالنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا اس بڑھیا کے اوپر ہے نا, اور اس کا سامان اٹھا کر اس کے سر پر رکھنا تو دور کی بات ہے, کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تھا. وہاں پر ایک نوجوان آیا جس نے نہ صرف سامان اٹھایا, ٹھیک ہے, بلکہ اپنے سر پر رکھ لیا اور پھر یہ پورا سفر طے کیا. وہ بھاری بھرکم سامان وہ اٹھا کر لے آیا, ٹھیک ہے, اور پھر اب چلا جا رہا ہے. تو مطلب اتنے اچھے اخلاق. پوچھا کہ بیٹا اپنا نام تو بتاتی جاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماں آپ جب سے جس محمد کو برا بھلا کہہ رہی ہیں وہ محمد میں ہی. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ بڑھیا کو اپنی حرکت کے اوپر شرمندگی ہوئی اور کہا کہ اگر مطلب جس دین کی طرف بلانے والے کے مطلب اتنے اچھے اگر اخلاق ہیں تو پھر وہ دین کتنا اچھا ہوگا. اور پھر وہ ایمان میں داخل ہو جاتی ہیں, فوراً ایمان میں داخل ہو جاتی ہیں, ہے نا, وہ حق کو تسلیم کر لیتی. یہ ہے رویہ, یہ ہے کیریکٹر, یہ ہے ایک مثال کہ ادفع باللتی ہی احسن, ہے نا, برائی کا بدلہ بہترین نیکی سے دے دو. اور پھر آپ اس کا رزلٹ بھی دیکھتے ہیں, اور ضروری نہیں کہ رزلٹ امیڈیٹلی آ جائے, لیکن رزلٹ آئے گا, اور رزلٹ جلدی آئے گا. فَإِذَا الَّذِي, اللہ کہہ رہا ہے فَإِذَا الَّذِي, تم دیکھو گے کہ بہت جلدی, بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, کہ وہ جس کے اور تمہارے درمیان یہ جو عداوت ہے نا وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. وہ بھی کوئی ایسا ویسا دوست نہیں بنے گا, وہ کیسا دوست بنے گا, وَلِيٌّ حَمِيمٌ, وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. اور عزیز ساتھیوں, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ہمارے لیے اتباع کے لیے نمونہ ہے نہیں ہے. تو آج جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح طرح سے توہین کر رہے ہیں, اور کرنے کی وجوہات پھر الگ ہیں, ہے نا, وہ پھر الگ ایک ڈیٹیل ہو جائے گی کہ ہم نے نہیں پہنچایا ان کا اصلی کیریکٹر, نہ قولی طور پر صحیح طریقے سے پہنچایا, نہ عمل کر کے بتایا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کیسا ہوتا ہے, بلکہ ہم تو تماشے کرتے رہے اور بےہودہ گھٹیا قسم کی حرکتوں سے بتاتے رہے کہ یعنی اسلام کو تو ہم نے بدنام ہی کر دیا نا, رسول اللہ کو بدنام کر دیا ہماری حرکتوں سے ہم نے, کیونکہ لوگوں کو تو ہمیں دیکھ کر سمجھنا ہے. کتاب پڑھ کر تو بہت چھوٹی سی تعداد ہوتی ہے جو حقیقت کو جانتی ہے. لوگ تو آپ کو دیکھتے ہیں, مجھے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ اسلام کیا دین ہے, یہ محمد کیا سکھا کر گئے ہیں, ذرا دیکھو امتیوں کو سمجھ میں آ جائے گا. اور ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں نا, یہ ایک عام رویہ ہوتا ہے انسانوں کا. تو عزیز ساتھیوں, یہ رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ہے. یہ تو ایک مثال آپ کے توہین کے سلسلے میں نے رکھی ہے, بے شمار مثالیں. ایک اور مثال میں آپ کو دے دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بڑا مشہور واقعہ ہے. آپ ایک گلی سے گزرتے تھے نماز کے لیے, اور ایک بڑھیا تھی جو آپ کے سر پر کچرا پھینکا کرتی تھی. یہ واقعہ یاد ہے نا آپ کو؟ تو روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اسی گلی سے گزرتے تھے, اور روزانہ وہ بڑھیا آپ کے سر پر کچرا پھینکا کرتی تھی. اب ذرا یہاں پر رکے, اب ہم مطلب واقعہ جانتے ہیں نا, مطلب پورا واقعہ کیا ہے کہ یہ سلسلہ مطلب کئی دن تک چلتا رہا. پھر اچانک وہ کچرا پھینکنا بند ہو گیا, اور جب 2-3 دن ایسے ہو گئے
کچھ وقت گزر گیا، اس بڑھیا نے کچرا نہیں پھینکا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا کہ آخر کیا بات ہے کہ وہ بڑھیا کچرا نہیں پھینک رہی؟ تو معلوم ہوا کہ بیمار ہے، اور پھر آپ ان کی عیادت کرنے کے لیے گئے، مزاج پرسی کرنے کے لیے گئے، اور وہ اکیلی تھیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اور رسول اللہ پوچھنے گئے اور انہوں نے اس وقت پھر آپ کی خدمت کی، ٹھیک ہے، تو پھر وہ متاثر ہوئی، وہ ایمان لائی۔ یہ پورا واقعہ ہے، جانتے ہیں آپ لوگ، تو میں نے مختصر آپ کے سامنے ریکیپ کیا۔ مگر یہاں ایک اور بہت غور کرنے کی ایک بات ہے، یہ کیسے ممکن ہے، ذرا سوچئے اس بات پر، یہ کیسے ممکن ہے کہ روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی گلی سے گزر رہے ہیں اور روزانہ بڑھیا ان کے سر پر کچرا پھینکنے میں کامیاب ہو رہی ہے؟ ذرا سوچیں اس بات پہ، کیونکہ ہم واقعات پر سے جو ہے نا بڑا تیزی سے گزرتے ہیں۔ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ بھائی گلی بولے تو گلی کچھ چوڑی ہوگی، ہے نا، آپ اب بڑھیا ہے، ظاہر سی بات ہے، کوئی نوجوان عورت نہیں ہے طاقتور کہ وہ اٹھا کر آپ دور سے بھی گزر رہے ہیں تو آپ کے اوپر پھینکے گی۔ ایک بوڑھی عورت ہے، وہ کچرا پھینک رہی ہے، تو کچھ ایک لمیٹڈ اس کی طاقت ہوگی، پھینکے گی وہ۔ تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلی بدل لی؟ بھائی آپ ایک جگہ سے جا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ وہاں پر رہنے والا آپ سے نفرت کر رہا، آپ کے دین کی وجہ سے، ہے نا، آپ کے اوپر کچرا پھینکا، ایک بار پھینکا، دو بار پھینکا، تو پھر آپ کیا کرتے؟ آپ راستہ بدل لیں گے؟ نہیں بدل لیں گے؟ پھر یہ کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گلی نہیں بدلی، راستہ نہیں بدلا، پھر اس گلی میں سے بھی اتنے ہی فاصلے سے آپ گزرتے رہے، یعنی آپ اتنی دور سے گزر جاتے، وہ پھینک لیتی، وہ کچرا کہیں اور گر جاتا، آپ پر نہیں پھینک پاتی، آپ کے سر پر، مگر وہ پھینک پا رہی ہے۔ روایتوں میں ہمیں مل رہا ہے کہ روزانہ وہ آپ کے سر پر کچرا ڈال رہی، یعنی سر پر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے فاصلے سے گزر رہے ہیں کہ وہ کچرا سر پر پھینکنے میں کامیاب ہو رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے درد مندی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ نکال رہی ہے نا اپنی بھڑاس، اسے اپنی بھڑاس نکالنے کا موقع بھی دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ ان کو ناگوار بھی گزر رہا ہوگا، کچرا ہے، سڑا ہوا ہے، گندگی ہے، پھر اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، مگر اس کی اس نفرت کو وہ برداشت کرتے رہے، وہیں سے گزرتے رہے، نہ گلی بدلی، نہ اتنا فاصلہ بڑھا لیا کہ وہ ناکام ہو جائے، وہ پھینکتی رہی۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ نہیں پھینکا گیا کچرا تو پھر دریافت فرمایا، ہے نا، معلوم کروایا کہ بھئی کیا بات ہے، کچرا نہیں پھینکا جا رہا، اور پھر پتہ چلا بیمار ہے، تو پھر آپ عیادت کے لیے پہنچ گئے۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ کیسے دینا ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق بہترین نیکی سے۔ یہ صرف قصے بیان کر لیں گے ہم، ہے نا، اس مہینے میں زیادہ کر لیں گے کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، میلاد النبی کا مہینہ ہے، تو ذرا زیادہ چرچا ہو جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عمل کون کرے گا؟ یہ عمل کے لیے ہے نا یہ سب۔ تو عزیز ساتھیوں، پریکٹیکلی کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ کریں گے تو پھر اللہ کا وعدہ ہے وہاں پر۔ دیکھیے ہماری لاجک بڑی ہے، ارے نہیں بھائی، انہیں آپ کے ساتھ ایک بار شرارت کرا، اپن ذرا اگر نظر انداز کرے، ڈھیل دیے، ذرا مسکرا کے ایسا کچھ پیش آئے تو انہیں سمجھوں گا کہ اپن نرم ہے نا، نوالا بنا کے پھر چھپا ڈالیں گے وہ لوگ آپ کو کچا۔ ہماری لاجک کتنی پہنچی ہوئی لاجک ہے نا ہماری، اور پھر ہم اپنی لاجک پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ مقابلے میں کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ حکم دے رہا، اللہ ریکویسٹ نہیں کر رہا، اللہ حکم دے رہا کہ برائی کا بدلہ بہترین نیکی سے دو، اور اللہ پھر رزلٹ بتا رہا ہے، رزلٹ کی گارنٹی اللہ کی ہے۔ کیسے عجیب ایمان والے ہیں نا ہم لوگ کہ اللہ کی بات پر بھروسہ نہیں ہے، ہماری لاجک پر ہمیں بھروسہ ہے کہ نہیں بھائی انہیں سر پہ چڑھ کے بیٹھیں گا، اب آپ ایک بار اگر مروت کریں تو پھر اب انہیں 4 چیزیں چھین لیں گا آپ سے، آپ کو اور نقصان پہنچائیں گا انہیں، جبکہ اللہ بول رہا ہے کہ آپ برائی کا بدلہ بہترین نیکی سے دیں گے تو پھر وہ دشمن آپ کا جگری دوست بن جائے گا۔ اور عزیز ساتھیوں، آخری بات، یہ رویہ، یہ بیہیویئر کسے نصیب ہوتا ہے وہ اللہ آگے اگلی آیت میں بتا دیتا ہے۔
کہ ایسا کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. وما یلقاہا، یہ رویہ جو ہے نا برائی کا بدلہ بہترین نیکی سے دینے کا جو رویہ ہے، یہ کسے حاصل ہوتا ہے؟ وما یلقاہا الا الذین صبروا، یہ رویہ حاصل نہیں ہوتا سوائے ان لوگوں کے جو صبر کرتے ہیں. اوکے، صبر والے. وما یلقاہا الا ذو حظ عظیم، اور یہ رویہ حاصل نہیں ہوتا سوائے ان لوگوں کے جو بہت بڑے نصیب والے ہوتے. تو اگر مجھے اور آپ کو یہ رویہ نصیب ہوا ہے، یا ہم چاہتے ہیں کہ نصیب ہو، اور پھر اس کے لیے کچھ ہم عملی اقدام بھی کریں، ہے نا، سمجھ میں آ گئی بات تو پھر اس پر عمل کریں، تو پھر صبر والوں میں اور بڑے نصیب والوں میں ہم شامل ہو جائیں گے. اور اگر نہیں کرتے، اور آئندہ بھی اگر کوئی ارادہ نہیں ہے کرنے کا، تو پھر اس کا آپ عکس دیکھ لیجئے. یعنی انتہائی بے صبرے لوگ اور انتہائی بد نصیب والے وہ لوگ ہیں جن کو یہ رویہ نصیب نہیں ہوتا. میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں، اور پھر یہاں سے ہمیں آگے کہاں جانا ہے. اور صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا، عمل بھی کرنا پڑے گا. یہ ارادہ کرتے ہوئے ہم اللہ سے اس بات کی بھیک مانگے، ہے نا، دعا کریں کہ اللہ ہمیں صبر والوں میں آپ شامل کر دیجئے، بڑے نصیب والوں میں آپ ہمیں شامل کر دیجئے، اور برائی کا بدلہ بہترین نیکی سے دینے والوں میں آپ شامل کر دیجئے. اللہ ہمیں اپنے فرما برداروں میں سے جو ہے بنا لیجئے. اللہ تعالی ہمیں حق بات کو کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے ہیں سنتیں پڑھ لیں.